ہاتھ کی لکیریں تو چلے ہاتھ پہ لکھی ہے، لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں ان کی لکیروں کا بتائیں۔ اچھا بشرا خان، اس طرح سے ہے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے ہم پاؤں کی لکیریں پڑھتے ہیں۔ پاؤں کی لکیروں پہ بھی وہ تمام لکیریں جو ہاتھ پر جس طرح سے پائی جاتی ہیں ماسوائے انگوٹھے کے موجود ہوتی ہیں، اور ان لکیروں کو پڑھنے کے بعد اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے جس طرح سے ہم ہاتھ کی لکیروں کو پڑھتے ہیں۔ اور جس طرح سے یہ پروگرام چلتا رہے گا تو انگوٹھے کی علمی توجہ میں آگے آپ کے سوالوں کے جواب میں دوں گا۔ واللہ علم بالصواب۔ زبردست۔ تو سر جن کے پاؤں بھی نہ ہوں، خدا نہ خواستہ، اگر ایسے بھی اللہ ہیں، نہ کرے ہاں کہ جی، کسی کے پاؤں اور ہاتھ نہ ہوں، رائٹ، اگر کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، تو پھر اس کے بعد یہ ماتھے کی لکیریں جو ہیں اس کو دو اینگلز میں پڑھا جاتا ہے، رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ، دو اس کے اینگلز بنا کر تھوڑا سا قسمت کا حال پڑھا جاتا ہے کہ آپ کی قسمت کیا کہتی ہے۔ اگر کسی شخص کی پیشانی بھی نہیں ہے تو پھر زندگی کا تصور ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں زندگی کا تصور ختم ہوتا ہے وہاں قسمت کا بھی تصور ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ سر یہ بتائیں، لکیروں کی آپ نے بات کی، کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے، چلے سب سے پہلے مس بانو قدسیہ کی بات کر لیتے ہیں۔ مس بانو قدسیہ اور اشفاق احمد صاحب کی، ان کی کیمسٹری کی پوری دنیا میں چرچے ہیں، جو ان کی کیمسٹری تھی، جیسا ان میں پیار محبت تھی، جو ملنسار قسم کی ان کی نیچر تھی دونوں کی۔ مس بانو قدسیہ کی جب بات کرتے ہیں تو ان کی ہاتھوں کی لکیریں عام عورتوں کی ہاتھوں کی لکیروں سے کیسے منفرد تھی کہ انہوں نے راجا گدھ لکھ ڈالی؟ واہ، بہت زبردست سوال کیا ہے۔ اور بانو قدسیہ کی زندگی اور اس کے بعد کسی اینکر نے یہ سوال کسی پاویز سے نہیں پوچھا۔ آج فرسٹ ٹائم ہم آن ایئر جا رہے ہیں اور یہ بتانے جا رہے ہیں کہ راجا گدھ کیوں لکھی گئی۔ بالکل، یہ بتائیے۔ کمال کی تصنیف تھی، اس کے بعد آج تک کبھی کسی رائٹر سے راجا گدھ نہیں لکھی گئی۔ مشا اس طرح سے ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کے پیچھے کسی بھی شخص کا شعور اور لاشعور چھپا ہوتا ہے جو ہم بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ آپا بانو قدسیہ کے ہاتھ پر یوں کر کے ایک خط آتا ہے یہاں سے، اور یہ یوں کر کے بنتا ہے اور یہ ایک گریڈل بناتا ہے لائک اے مون، اسے کہتے ہیں گریڈل آف وینس۔ آپا قدسیہ کے ہاتھ پر گریڈل آف وینس پائی جاتی تھی، جو بنیادی طور پر مرد ہو یا عورت، کسی بھی شخص کے اندر مرد کو کس طرح سے جانا، اپنی طرف متوجہ، اور راجا گدھ پڑھے تو ادھیڑ کے رکھ دیا بانو قدسیہ نے کہ کس طرح سے اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے۔ کمال کا اس میں شعور ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر یہ گریڈل آف وینس پائی جاتی ہے۔ تو ان کے ہاتھ پر یہ گریڈل آف وینس پائی جاتی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے حسن و عشق کی بات نہیں کی، باڈی ٹو باڈی کس طرح سے انسان ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کی روح کے اندر تک بھی اتر جاتے ہیں، اس پر بات کی ہے۔ اور کس طرح سے انسان کے اندر لفظ گندگی تو استعمال نہیں کریں گے، وہ چاہتے ہیں جو گندگی میں کبھی شمار کی جاتی ہیں اگر جائز ہوں تو کمال کی ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کا ڈھنگ جو ہے یہ صرف اور صرف گریڈل آف وینس والوں کے نصیب میں لکھا ہے۔ عام رائٹر اس کے بارے میں لکھ تو سکتا ہے لیکن اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتا، جس کی بنیاد پر آپا بانو قدسیہ نے یہ سارے کا سارا ایک کمال کا لکھ ڈالا۔ اور میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عام لوگوں کا انکلوڈڈ می یہ خیال تھا کہ راجا گدھ جو ہے آپا بانو قدسیہ نے نہیں لکھی، اشفاق احمد نے لکھی ہو۔ جب مجھے ان کے ہینڈ پرنٹ دیکھنے کو ملے تو پھر میں نے محسوس کیا کہ اشفاق احمد راجا گدھ لکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ 1,01,01% یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ راجا گدھ جو ہے اس کی خالق آپا بانو قدسیہ ہے۔ واللہ علیہ السلام۔ تو جس طرح آپ نے مس بانو قدسیہ کی بات کی ایز اے رائٹر، اگر باقی رائٹرز کی بات کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا رائٹر آیا جن کے ہاتھ پہ آپ نے گریڈل آف وینس دیکھا ہوا؟ صادقین کے ہاتھ پر پائی جاتی تھی لیکن بہت موٹی تھی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟
صادقین دنیا کے وہ پینٹر اور اسماء حسنہ اور پھر خطاطی کی دنیا کے بر صغیر ایشیا کے بے تاج بادشاہ تھے. بے شک، لیکن نہیں آپ نے کہا نا تھک تھی آ، اس کا. بہت موٹی تھی. ہاں جی. جب یہ بہت موٹی ہو تو پھر اس کے تھوڑے سے میننگز بدل جاتے ہیں. ایسے لوگ بنیادی طور پر عملی اعتبار سے پھر اسی راجا گدھ کی جب بات کرتے ہیں تو ان کے کچھ حصوں سے اپنی خصلتوں اور اپنے ذہنی اعتبار سے مطابقت رکھتے ہیں. والعالم بالصواب. اب اس کا ایک اور بہت بڑا پہلو ہے کہ اس میں حسن پرستی کی انتہا پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خطاطی کی دنیا میں آج بھی جو بڑا نام ہے، اس سے بڑا پورا نام بر صغیر ایشیا میں کوئی نہیں جتنا صادقین کا ہے. والعالم بالصواب. ٹھیک. اور مسٹر اشفاق احمد کی آپ نے ہینڈ پکچر دیکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ مسٹر اشفاق احمد صاحب بنیادی طور پر میرے بڑے قریبی پڑوسیوں میں ہیں. وہ بخشن خان کے تھے. ہم بورے والا کے ہیں اور بخشن خان کے ہاں ہمارا پرانا اٹھنا بیٹھنا چشتیاں کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، وہاں کے تھے. اب انہوں نے لو میرج کی تھی بانو قدسیہ آپا کے ساتھ. لو میرج کے بعد پھر وہ بخشن خان نہیں گئے. وہ پھر ان کا سارا بیٹھنا اٹھنا جتنا بھی تھا لاہور میں ہی گزرا، اور داستان گو کے حوالے سے انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا اور اپنی تحریروں میں اکثر وہ بخشن خان کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو اشفاق احمد خان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر گرڈل آف وینس نہیں پائی جاتی تھی. ان کے ہاتھ پر جس طرح سے ایک زبردست قسم کی وہ صلاحیت جو سوچنے سمجھنے اور موٹیویشنل سپیکرز کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے، زبردست طریقے سے پائی جاتی تھی، جس کی بنیاد پر انہیں یہ عبور حاصل تھا کہ وہ داستان گوئی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے. رائٹ. اور بر صغیر ایشیا میں پھر دوبارہ مجھے ایک لفظ یوز کرنا پڑ رہا ہے کہ اشفاق احمد جیسا، اشفاق احمد مرحوم اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، دوبارہ شاید کبھی پیدا ہو. ممکن نہیں یا ممکن ہے، لیکن کمال کے داستان کو تھے. واللہ بالصواب. ٹھیک. ابرار الحق کی بات کرتے ہیں. آپ نے ان کی بھی ہینڈ پرنٹس دیکھے ہوئے ہیں یا ہینڈ پکچر دیکھی ہوئی ہے؟ اچھا، ان کے میں نے ہینڈ پرنٹ دیکھے ہیں. مجھے سلیم کوآرڈینیٹر تھے روزنامہ جنگ کے، انہوں نے ان سے ملوایا. پہلی میری ملاقات ان کی ایورنیو اسٹوڈیو کے اوپر ایک فنکشن تھا، وہاں ہوئی. بیٹھ کر ایک بڑی لمبی چوڑی میٹنگ بھی ہوئی، میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ بھی لیے. تو اس وقت ون سانگ سنگر کے حوالے سے معروف تھے. اب ابرار صاحب کو ایک بات تو یاد ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ ون سانگ سنگر ہی شاید نہیں، لیکن آپ کے ہاتھ پر سائن آف اپالو پایا جاتا ہے. دل دماغ کی لکیریں اپنے میور سے ہٹی ہوئی ہے. تو عام ڈگر سے ہٹ کر جب دل دماغ کی لکیریں ہٹی ہوئی ہوں تو ایسا شخص کام کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. تو آپ کوئی بھی بہت بڑا رفاہی کام کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے سغرا میموریل شفیع ہسپتال کے بنیاد رکھی، اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا. لیکن انہیں یہ بتایا گیا کہ لگتا یہ ہے کہ ساری زندگی ایک ہی وہ پیٹرن جو ون سانگ سنگر کا ہے اسی کے حوالے سے چلتے رہے گے. پھر دوبارہ ان کے ساتھ میری ٹیلی فون پر بات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ ملک صاحب میں پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں. ان کو مشورہ دیا گیا کہ نہیں، پالیٹکس آپ کو سوٹ نہیں کرتی. یعنی مسٹر ابرار الحق صاحب نے آپ کو فون کر کے مشاورت حاصل کی کہ وہ پالیٹکس میں آئیں یا نہ آئیں؟ یس. اب انہیں مشورہ دیا گیا کہ پالیٹکس آپ کو سوٹ نہیں کرتی، کیوں؟ اس سے پہلے ہم نے ایک عید شو میں جناب مجیب الرحمان شامی، میں، ایک کریکٹر تھے وہاب اور ابرار الحق، 4 لوگ ہمیں عید شو کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے ایک بابا جی کی کہانی سنائی کہ ایک بابا جی نے انہیں کہا ہے. تو دراصل کہنا وہ چاہ رہے تھے کہ بابا جی نے انہیں یہ کہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے.
تو میرا اپنا یہ خیال نہیں تھا۔ اب ہر شخص کی اپنی اپنا ویژن ہے نا،